کوئی شکایت ہے تو ہمارے پاس آئیں، کہیں اور جا کر چغلی نہ کھائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ وزراء یا بیوروکریسی سے شکایت ہے تو مجھ سے کریں، ہوائی باتیں بند ہونی چاہیے اور بتائیں کہ فلاں افسر آیا تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تاجروں کے اعزاز میں سرانے سے خطاب، پوچھا 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کیا میں نے آپ کو تنگ کیا؟ میں کیوں چاہوں گا کہ میرے یا میری حکومت کے نام پر کوئی تاجروں کو تنگ کرے؟ ماضی کی طرح آج کراچی میں تاجروں سے بھتہ نہیں مانگا جا رہا۔ تھوڑی سی محبت جو آپ ایم کیو ایم کو دکھاتے تھے ہمیں بھی دکھائیں۔ ہم دودھ کے دھلے نہیں لیکن اتنے برے بھی نہیں۔ بلاول بھٹو نے امریکہ روانگی مؤخر کر دی۔ کراچی ایئرپورٹ سے اچانک بلاول ہاؤس چلے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے بلاول بھٹو زرداری اور سیکیورٹی سٹاف کی بورڈنگ ہو چکی تھی۔ بلاول نے اچانک پروگرام ملتوی کیا۔ بلاول بھٹو خصوصی دعوت پر براستہ دبئی امریکہ جا رہے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارتی ناشتے میں شرکت شیڈول تھی۔ حکومت سے مذاکرات ختم، اپوزیشن سے رابطے شروع۔ تحریک انصاف مذاکرات کی چوتھی میٹنگ میں نہ گئی، مولانا فضل الرحمان کے پاس حاضری دے دی۔ عمر ایوب کہتے ہیں حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم ہو چکے، حکومت نے بانی سے ملاقات کرائی، نہ کمیشن بنایا، ہمارا وقت قیمتی ہے، اب عوام کے پاس آ رہی ہیں۔ بانی کی ہدایت پر جمہوریت کے فروغ کے لیے مولانا سے ملاقات کی۔ کامران مرتضیٰ بولے پی ٹی آئی کے دوست وقفے کے بعد دوبارہ تشریف لائے ہیں، جو رابطے رک گئے تھے بحال ہوئے ہیں۔ اور پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم کی منظوری، ملک بھر میں صحافی سراپا احتجاج۔ پی ایف یو جے کی کال پر اسلام آباد میں صحافی ڈی چوک پہنچے، پولیس کی روکنے کی کوشش، صحافیوں نے خاردار تاریں عبور کی۔ کراچی میں پریس کلب کے باہر صحافیوں کا احتجاج، لاہور پریس کلب کے سامنے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مظاہرہ کیا۔ پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کی شرکت، فیصل آباد، سکھر اور کوئٹہ میں بھی صحافیوں کا احتجاج۔ صحافیوں نے پیکا ایکٹ کو کالا قانون قرار دے دیا۔ کراچی بار ایسوسی ایشن نے بھی متنازع ترمیم کی مذمت کر دی۔ پاکستان بزنس فورم نے متنازع بل آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا۔ پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم کا بل سینٹ سے منظور، اپوزیشن نے چیئرمین سینٹ کے سامنے کھڑے ہو کر احتجاج، صحافی نے واک آؤٹ کیا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کا کہنا تھا پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم ملک کو پیچھے لے جائے گی، متنازع ترمیم سے سیاسی انتقام میں تیزی آئے گی۔ ایم ایل ولی خان نے کہا پیکا ایکٹ کے ذریعے بولنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، بل کی مخالفت کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کا کہنا تھا پیکا ایکٹ سوشل میڈیا کو ڈیل کرے گا، معاشرے میں شر پھیلایا جا رہا ہے، بل سے بہتری آئے گی، اپوزیشن دل سے ہمارے ساتھ ہے، محض تنقید برائے تنقید کی جا رہی ہے۔ بل صدر مملکت کو ارسال، صدر کی توثیق سے بل قانون بن کر نافذ العمل ہو جائے گا۔ ہمارا موقف واضح ہے، کمیشن نہیں تو مذاکرات نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کا رویہ سنجیدہ نہیں، اسپیکر نے بروقت کمیٹیوں کے اجلاس کرائے، ان کے شکر گزار ہیں۔ ہمارے مذاکرات کہیں اور نہیں ہو رہے، جہاں بھی ملاقات کے مذاکرات ہوں گے سب عوام کے سامنے رکھیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے بتایا علی امین کی سفارش پر پارٹی صدارت تبدیل کی۔ علی امین گنڈا پور نے خود کہا تھا ورک لوڈ زیادہ ہے، نیند بھی پوری نہیں ہو رہی۔ امریکہ کے اعلیٰ سطح سرمایہ کاری وفد کی 2 روزہ دورے پر پاکستان آمد۔ ذرائع کا کہنا ہے وفد کی قیادت ٹرمپ خاندان کے قریبی بزنس پارٹنر جینفری بیچ کر رہے ہیں۔ انویسٹمنٹ کے کئی معاہدوں پر بھی دستخط کیے گئے۔ دورے سے سرمایہ کاری، معاشی اور 2 طرفہ تعلقات کی نئی راہیں کھلیں گی۔ پاکستان کے لیے اچھی اور بڑی خبر، سینیٹر فیصل بابرہ کہتے ہیں ٹی وی شو پر بتا دیا تھا ٹرمپ کارڈ کی بہتر اور مثبت ہوائیں چلیں گی، کہا تھا پی ٹی آئی کو آخر میں ان کے ٹرمپ کارڈ پر مایوسی ہوگی، ملک کے لیے رونالڈو کا کردار ادا کرنے والوں اور ایس آئی ایف سی کو قوم سے سراپی، جس کا جو کریڈٹ ہے وہ اس کو دینا پڑے گا، کامیابیوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ فیصل بابرہ نے ایف بی آر کے لیے گاڑیوں کی خریداری کا معاملہ سینٹ میں اٹھا دیا، کہا ایف بی آر کے لیے بڑی گاڑیوں کے بجائے کم بجٹ والی چھوٹی گاڑیاں کیوں نہیں لی جا رہی، کہا گیا گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کابینہ کا ہے،
190 ملین پاؤنڈ بھی کابینہ کا فیصلہ تھا. 190 ملین پاؤنڈ پر جیل ہوئی, اب گاڑیوں پر بھی جیل ہوگی. حکومتی اقدامات سے معیشت میں استحکام آیا, تمام شعبوں نے ترقی کی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاکستان بزنس کونسل کی تقریب سے خطاب. کہا زراعت, معدنیات اور IT کی ترقی پر توجہ مرکوز ہے. حکومت اور نجی شعبوں کو مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا. وفاقی وزیر احسن اقبال کی برطانوی پارلیمنٹ آمد. ارکان پارلیمنٹ سے گفتگو میں کہا, ہمیں دیوالیہ ہونے کے خطرے پر پاکستان ملا. وقت آ گیا ہے پاکستان استحکام کے راستے پر چلے. بلوچستان میں تانبے کے ذخائر نکالنے کے لیے کام ہو رہا ہے. 10 سے 12 سال میں بلوچستان پاکستان کا سب سے امیر صوبہ ہوگا. PTI دور میں گوادر کے لیے فنڈز روک دیے گئے تھے. گوادر پورٹ کی تعمیر بھی PTI دور میں روک دی گئی تھی. بجلی صارفین پر ایک اور بوجھ ڈالنے کی حکومتی تیاریاں. بجلی کمپنیز نے صارفین کے سیکیورٹی ڈپازٹ ریٹس بڑھانے کا فیصلہ کر لیا. نیپرا میں درخواستیں دائر. گھریلو, کمرشل, صنعتی اور زرعی صارفین کے لیے سیکیورٹی ڈپازٹ میں اضافہ مانگا گیا. نیپرا معاملے پر 11 فروری کو سماعت کرے گا. حکمران کہانیاں نہ سنائیں, بجلی کی قیمت کم کریں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں جتنا وقت حکومت کو دینا تھا دے دیا, اب بجلی کی قیمت کم ہونی چاہیے. جن بنیادوں پر بانی PTI کو اندر کیا ہوا ہے پھر تو سب کو اندر ہونا چاہیے. پیکا آرڈیننس پر ہم صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ کے 13 اور 16 جنوری کے احکامات واپس لے لیے. ایڈیشنل رجسٹرار نذیر عباس توہین عدالت کیس کا ریکارڈ کسٹم ڈیوٹی کیس سے منسلک. اٹارنی جنرل نے بینچ کو جسٹس منصور علی شاہ کی آرڈر چیلنج کرنے سے آگاہ کیا. آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے, جو مقدمہ ہمارے دائرہ اختیار میں آتا ہے اس میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے. کسٹم ریگولیٹر ڈیوٹی کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندخیل نے کہا, عدلیہ کی آزادی کی فکر صرف چند کو نہیں سب کو ہے. جو کام کریں ڈھنگ سے کریں. کون سی قیامت آ گئی تھی, یہ بھی عدالت ہی ہے. جسٹس امین الدین نے کہا 13 جنوری کو آرڈر دیا کہ سماعت 27 جنوری کو ہوگی, پھر اچانک سماعت اگلے روز کے لیے کیسے مقرر ہو گئی. جسٹس جمال مندخیل نے کہا 3 رکنی بینچ سے ایک جج الگ ہو گئے. کیا وہ جج یہ آرڈر دے سکتے تھے کہ یہ کیس مخصوص بینچ کے سامنے لگے. جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کیا بینچ دوبارہ قائم کرنے کا اختیار اسی جج کے پاس تھا. کسٹم ڈیوٹی کیس کی غیر معینہ مدت کے لیے سماعت ملتوی. حکومتی اپوزیشن ارکان تنخواہوں میں اضافے پر یک سماعت. ارکان پارلیمنٹ تنخواہوں میں 200% اضافے کے فیصلے پر بہت خوش ہیں. کہتے ہیں پیسے آتے کس کو برے لگتے ہیں, تنخواہوں میں ایسا اضافہ تو ہر سال ہونا چاہیے. سانگھڑ میں 3 افراد کے قتل پر دھرنا 4تھے دن میں داخل. مقدمہ اب تک درج نہ ہو سکا. دھرنا ختم کرانے کی تمام کوششیں ناکام. شہر کے داخلی اور خارجی راستے بند. سرور جماعت کے سربراہ مخدوم جمیل الزماں دھرنے میں پہنچے. FIR درج ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کی ہدایت کی. کہا معاملات حل نہ ہوئے تو قومی شاہراہ پر دھرنا دیں گے. بلاول بھٹو نے نوٹس لیا ہے, وہ کچھ کریں گے. ڈیرہ قاضی خان میں 4 LPG کنٹینرز میں آگ لگ گئی. دھماکے سے ایک شخص جام بھگ. آگ بجھانے کے دوران ریسکیو اہلکار بھی زخمی ہوئے. ملتان میں LPG باؤزر پھٹنے کا واقعہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کمیٹی تشکیل دے دی گئی. اوگرا نے بھی تحقیقات کے لیے 3rd پارٹی انسپیکٹر تعینات کر دیا. حادثے کے مقام سے ثبوت جمع کر کے حادثے کی اصل وجہ کا تعین کیا جائے گا. ذمہ داری کا تعین ہونے پر متعلقہ کمپنی کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. سربیا میں طلباء اور کسانوں کا احتجاج. وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا. سرب وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں کرپشن کا اعتراف کیا. ہزاروں مظاہرین دارالحکومت بلغراد میں اہم چوراہے کی 24 گھنٹے تک ناکہ بندی کی. گزشتہ برس نومبر میں زیر تعمیر ٹرین اسٹیشن کی چھت گرنے سے 15 افراد ہلاک ہوئے تھے. مظاہرین کا کہنا تھا حادثے کی وجہ بدعنوانی تھی. تعمیر میں ناقص سامان استعمال کیا تھا جو 15 ہلاکتوں کا سبب بنا.